خلد کی راہ کے راہبر کو عمر کہتے ہیں، عدل و انصاف کے پیکر کو عمر کہتے ہیں، اپنے دلدار کو دلبر کو عمر کہتے ہیں، ہم چمکتی ہوئے اختر کو عمر کہتے ہیں، جس کی ہر موج سے انصاف کے موتی نکلے اس گہرے بارے سمندر کو عمر کہتے ہیں، جن کے افکار کو قرآن بنایا رب نے، ہم اسی مرد کلندر کو عمر کہتے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے خلیفہ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اپنے اندر ایسے انمٹ نقوش لی ہوئی ہے جن کی اتباع کرنے والے بادشاہوں یا رایا سبھی راہ ہدایت پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت الہی، اتباع رسول، زہد و تقوی، اخلاق حسنہ، رایا کی نگہبانی، یتیموں پر شفقت، غمزدوں کی غم گساری، غریبوں پر رحم، ناداروں کی دل جوئی، بے سہاروں کے ساتھ ہمدردی، عاجزی انکساری، احساس ذمہ داری، بیت المال سے حقدار کی خیر خواہی، یاد آخرت وغیرہ تمام ہی صفات عالیہ قابل تقلید ہیں۔ اس تقریر میں آپ کی بے مثال شخصیت کا مختصر سا تعارف پیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ ساتھیوں، سیدنا حضرت عمر بن خطاب دین اسلام کی وہ طاقتور شخصیت ہیں جن کا نام سن کر رعب اور دبدبے سے کافروں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ آپ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ زہد و تقوی کے پیکر، بہادری، دلیری اور عدل و انصاف کے خوگر تھے۔ آپ کی جرأت و بہادری کی وجہ سے اللہ رب العزت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے اسلام قبول کرنے کی دعا کی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام ابو جہل میں سے اپنے پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ اسی دعا میں دو کا تذکرہ کرنا اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب فرش پہ نہیں بلکہ عرش عظیم سے ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا کو اللہ رب العزت نے شرف قبولیت سے نوازا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی سعادت سے نواز دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ پسند تھے۔ آپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کو عزت اور بلندیاں ملی اور اسلام دشمن قوت پر ہمیشہ کے لیے رعب طاری ہو گیا۔ اسلام دن بدن پھلتا پھولتا رہا جبکہ کفر پر خزاں چھا گئی۔ عمر کیا لایا اسلام، اسلام کو عمر مل گئی۔ سامعین اکرام، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں شامل ہیں جنہیں دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر موجودات نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایک اور جنتی آنے والا ہے۔ پس اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشنگوئی پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کر دی گئی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہاڑ پر تشریف فرما تھے کہ اچانک اور پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ پر قدم مبارک مارا اور اسے مخاطب ہو کر فرمایا اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اسی پیشن گوئی کے مطابق 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو ابو لولو مجوسی کے قاتلانہ حملہ میں نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے شدید زخمی ہوئے اور ہفتہ کے دن یکم محرم الحرام 24 ہجری کو خالق حقیقی سے جا ملے اور شہادت کے عظیم رتبہ پر فائز ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں جگہ پائی۔ جو رحمتیں اور برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اطہر پر برس رہی ہیں، اس ابر رحمت کی بارش ان 2 شخصیات کی قبور پر بھی ہو رہی ہیں اور قیامت کے دن بھی یہ دونوں خلفاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ ان اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹتی ہوں۔ آیا صدق و صفا صاحب سہولت عمر، نور عدالت عمر، فخر خلافت عمر، بن کے مراد رسول صاحب ایمان ہوئے، پاتے ہیں کس ڈھنگ سے دین کی دولت عمر۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔